تو اس کا ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پھر وہ نعمت ختم ہونے کے قریب ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ بس چند گھنٹے چند دن اس کے باقی ہیں، تو اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں بطور اصلاح ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں جو رات میرے مشاہدے میں بھی آئی، میں نے دیکھی بھی۔ حالت اعتکاف کا مقصد جو ہوتا ہے یا اعتکاف کرنے کا جو مفہوم ہے وہ ہے اللہ کی عبادت۔ بندہ اپنے گھر والوں سے، اپنے کام سے، اپنے تمام جتنے بھی اس کے امور ہیں ان کو چھوڑ کر وہ مسجد کے اندر آتا ہے، اپنا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اپنی مغفرت طلب کرنے کے لیے، تنہائی اختیار کرتے ہوئے اپنے رب کو منانے کے لیے۔ لیکن اگر اس کے اندر مجلس، محفل لگانا، گپ شپ کرنا، یہ اعتکاف کے مقاصد کے خلاف ہے، یہ اعتکاف کے منافی ہے۔ یقیناً الحمدللہ بڑا اچھا ماحول تھا، رات عبادت بھی ہو رہی تھی، لیکن کچھ ہمارے دوست، کچھ ہمارے احباب، کچھ چھوٹے گپ شپ کی طرف وہ توجہ دیتے تھے، کچھ آوازیں اس طرف سے، کچھ آوازیں اس طرف سے۔ اس سے صرف آپ کی عبادت ہی خراب نہیں ہوتی، آپ کا وقت ہی ضائع نہیں ہوتا، آپ کا مقصد بھی ختم ہو جاتا ہے مسجد میں آنے کا، اعتکاف کرنے کا۔ اگر اعتکاف نہیں بھی کیا تو مسجد میں آپ قیام اللیل کے لیے یا لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے آئے ہیں تو وہ مقصد باقی نہیں رہتا۔ اور پھر اس کے پلس کہ جو نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، التجا کر رہا ہے، اس کی عبادت کے اندر بھی خلل آتا ہے، اس کو بھی آپ ڈسٹرب کرتے ہیں، اس کا خشوع اور خضوع توڑنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ چیزیں نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے عام طور پر ہی مسجد کے اندر بلند آواز سے ہنسنا، بلند آواز سے بات کرنا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں مسجد کے آداب بتائے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں پھر اللہ کے ہی آداب چلنے چاہیے، تو اس چیز کا خاص طور پہ معتکفین حضرات اور رات کی عبادت کو آنے والے وہ سب ہی احتیاط کریں۔ ہاں مسائل ہیں، کوئی بات سیکھنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، وہ صرف سوال کی حد تک انفرادی کر لیں، اس کے لیے مجلس پھر بھی نہ لگائیں، اس کے لیے کوئی اور وقت انتخاب کر لیں، لیکن رات کی عبادات سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راتیں عبادت کر کے گزاری ہیں، قیام کیا ہے، تلاوت کی ہے، دعائیں کی ہیں، اللہ سے استغفار طلب کیا ہے، یہ سارے معاملات کیے ہیں۔ مجالس نہیں لگائیں، گپ شپ کے لیے، مسائل سمجھنے کے لیے وہ وقت نہیں ہے۔ تو کوشش کریں سب احباب، ہمارے پاس آج 28ویں رات ہے، کل 29ویں ہے، 2 راتیں کنفرم ہے، اس کے بعد اگلی رات رمضان کی ہمیں ملنی ہے یا نہیں ملنی اللہ کو پتہ ہے، اور اگلا رمضان کسے ملے یہ کسی کو بھی نہیں پتہ، یقیناً اللہ کو ہی پتہ ہے۔ تو یہ انتہائی جو مختصر وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے، اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنی کمی کوتاہی کو دور کرنا چاہیے، اپنی تربیت کرنی چاہیے، اپنے اندر سے ان چیزوں کو باہر نکالنا چاہیے، تاکہ ہم جس مقصد کے لیے مسجد میں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، وہ مقصد ہمیں حاصل ہو جائے۔ یہ تو چند باتیں تھیں ہماری اس حوالے سے۔ موضوع کے اعتبار سے ہماری آج صدقۃ الفطر کے حوالے سے بات کرنی ہے انشاءاللہ، کیونکہ اس کے دن بھی آنے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ صدقۃ الفطر، ویسے اس کا جو اصل وقت ہے وہ شوال کا ہے، شوال کا چاند نظر آنے سے لے کر عید نماز پڑھنے تک۔ عید نماز پڑھنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے ہر مسلمان نے، یہاں تک کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی نیا مہمان آنے والا ہے اور وہ عید کے دن آ سکتا ہے یا اس کے قریب آ سکتا ہے، تو اس کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کرنا چاہیے۔ فطرانہ فطر سے ہے روک دینا، ترک کر دینا، یعنی کہ ہم روزے ختم کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ دیا جاتا ہے، اور اس کا جو سبب ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اس کی وجہ بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ روزے کے اندر کوئی لغو بات ہو جاتی ہے، کوئی لہو ہو جاتا ہے، کوئی زائد بات ہو جاتی ہے، کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کوئی خطا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے اس کو دور کر دیتا ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے اس بارے میں احادیث مروی ہیں کہ کیا کیا دینا چاہیے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔
یہ فطرانہ جو ہے یہ فرض ہے، فرض کہہ لیں، واجب کہہ لیں، تو یہ ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب ہونا اس میں شرط نہیں ہے۔ صاحب نصاب جس طرح زکوٰۃ کے لیے ہوتا ہے یہاں وہ شرط نہیں ہے۔ یہ اس کی بنیاد ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے تو آپ نے فطرانہ دینا ہے، اور فطرانے کا جو صحیح وقت ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق وہ ہے کہ چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر عید نماز پڑھنے تک، عید نماز پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے فطرانہ اپنے گھر والوں کا، جو گھر کا سربراہ ہے وہ سب کی طرف سے دے گا، اگر اس نے ادا کر دیا تو یہ اس کا فطرانہ ہے، اگر نماز عید پڑھ لینے کے بعد اس نے ادا کیا تو یہ عام صدقہ ہے، فطرانہ نہیں ہے۔ اس کا جو حکم کہ روزے کی کمی کوتاہی کو دور کرتا ہے وہ نہیں ہے، ہاں صدقہ ضرور ہے، خیرات ضرور ہے، اجر ضرور ہے، لیکن جو مقصد ہے اس کو وہ پورا نہیں کر سکا۔ اس کے بعد کہ میں سوال بعد میں کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد کہ ہم نے یہ جو ہاں اس میں یہ ہے کہ وقت کے اعتبار سے ظاہری سی بات ہے لوگوں تک پہنچانا، محتاجوں تک پہنچانا، کیونکہ یہ مسکین پر بھی ہے، محتاج پر بھی ہے، جو ہمارے معاشرے کے کمزور لوگ ہیں انہوں نے بھی فطرانہ ادا کرنا ہے، تو ہم ان کو دیں گے تو پھر وہی فطرانہ وہ بھی ادا کر سکتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ مساکین فطرانہ جو جمع کرتے ہیں یا جن کو فطرانہ دیا جاتا ہے وہ فطرانہ اپنا بھی نکالتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان کے اس بدلے میں ان کو زیادہ دے دیتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے ان کے کچھ جاننے والے ہیں، ہمسائے ہیں ارد گرد، ان کو پتہ ہے یہ غریب ہیں، محتاج ہیں، یہ مستحق ہیں، تو ایک آدمی ان کو فطرانہ نہیں دے گا بلکہ کئی سارے دے دیں گے، ان کئی ساروں میں سے ایک کا وہ دیا ہوا اپنا فطرانہ بھی نکال لیں گے اور باقی ان کے کام آ سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دن یا 2 دن پہلے بھی فطرانہ ادا کر لیا کرتے تھے، وہ نکال لیا کرتے تھے، یعنی کہ اگر ہم 30واں روزہ تو غیر یقینی ہوتا ہے، ہاں آج کل ٹیکنالوجی ہمارے پاس کچھ یقینی کیفیت ہے اس دفعہ انشاءاللہ 30 روزوں کی، لیکن 28واں روزہ اور 29واں روزہ یہ فطرانہ نکالنے کے لیے وقت کے اندر شامل ہے۔ فطرانہ نکالنے کے لیے 28واں 29واں روزہ اور عید نماز ادا کرنے سے پہلے یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم نے ادا کیا کرنا ہے، فطرانے کے اندر دینا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اجناس دی جاتی تھی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ صاعًا من طعام، صاعًا من تمر، صاعًا من شعیر، صاعًا من زبیب، کہ یہ اجناس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں ان سے ہم 1 سا اپنا فطرانہ دیا کرتے تھے، اور سا کتنا ہوتا ہے وہ چند دن پہلے میں نے بتلایا بھی تھا جب ہم وضو کا باب پڑھ رہے تھے کہ سا ایک پیمانہ ہے، بیسکلی وہ وزن کرنے کا کوئی ترازو نہیں ہے، ایک پیمائش کا برتن ہے، جس طرح ہمارے ہاں جگ یا کوئی گلاس ہے، ہم اس کو وزن نہیں کرتے، ہم پیمائش کرتے ہیں ہاں جی 1 گلاس پانی ہے، 2 ہے، جس طرح عام طور پر خواتین ہمارے گھروں میں چاول کے لیے پانی استعمال کرتی ہیں، تو وہ کلو یا لیٹر کے حساب سے نہیں ہوتا بلکہ وہ پیمائش کے کام آتا ہے۔ تو سا مدنی بیسکلی پیمائش کا ایک پیمانہ ہے، اور اس کے اندر سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں، 4 مد درمیانے آدمی درمیانے اس کے ہاتھ ہوں، اگر وہ درمیانے لیول کے زیادہ بہت زیادہ بھی نہ بھرے اور خالی بھی نہ ہو تو وہ گندم میں سے، کیونکہ ہماری خوراک گندم بھی ہے، گندم میں سے، چاول بھی ہماری خوراک ہے اس میں سے، یا کشمش میں سے، یا کھجور میں سے، یا جو، شعیر جو ہے وہ جو کو کہتے ہیں، جو میں سے اگر وہ ادا کرتا ہے تو یہ 4 مد وہ اپنے گن کر 1 سا بن جاتا ہے، وہ 1 سا اپنا فطرانہ ادا کر سکتا ہے۔ وزن کے اعتبار سے بات کی جائے تو سا کا وزن کرتے ہوئے محدثین کے اندر کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، 2 کلو 100 گرام، 2 کلو 76 گرام، 2.5 کلو، 2.25 کلو، 3 کلو، یہاں تک بھی گئی۔ اور جب ہم اس کا وزن کریں گے ہر جنس کے اعتبار سے، مثلا کھجور کا ہم وزن کرتے ہیں اور ادھر ہم گندم کا وزن کرتے ہیں تو دونوں کے وزن میں فرق ہو جائے گا۔ ہم اگر 4 مد 1 سا لیتے ہیں ان دونوں میں سے تو ان دونوں کا وزن الگ ہو جائے گا، اور اگر ہم اس سا کے اندر کشمش بھرتے ہیں، کشمش 4 مد لیتے ہیں تو اس کا وزن الگ ہو جائے گا۔ تو اصل جو چیز ہے فطرانے کے اندر وہ اجناس ہیں، اور اجناس کون سی؟ جو عام طور پر کھائی جاتی ہے۔
من طعام، صاعم من طعام، اپنے کھانے میں سے ایک صاع۔ اب ظاہری طور پر ہمارے ہاں یا بعض علاقوں میں چاول بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاول کا ذکر نہیں، لیکن چاول کا ذکر نہیں ہے بلکہ وہاں پر من طعام کا لفظ موجود ہے۔ من طعام کا لفظ ہونے کی وجہ سے ہم چاول جو ہماری خوراک ہے، ہماری کثرت سے استعمال کی جاتی ہے، اس میں سے ہم پھر چاول دیں گے کیونکہ ہمارا کھانا چاول ہے۔ بعض علاقے جس طرح کے ہم ہیں، ہمارے ہاں چاول بھی کثرت سے کھایا جاتا ہے اور گندم بھی کثرت سے کھائی جاتی ہے، تو ان دونوں میں سے جو زیادہ اغلب ہے، زیادہ استعمال کی جاتی ہے جس گھر کے اندر یا جس علاقے میں، وہ اس حساب سے 4 مد 1 صاع اپنا فطرانہ نکالے گا۔ فطرانے کے اندر رقم دینے کے اعتبار سے اختلاف موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کے زمانے میں درہم و دینار کے اندر بطور کرنسی یہی استعمال ہوتا تھا، لیکن بعض مقامات پر بطور کرنسی کھجور بھی استعمال ہوئی ہے۔ تو اس جگہ سے، اس چیز سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ رقم بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اگر دونوں میں تطبیق کی جائے تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ غلہ دیں، جنس دیں۔ اگر وہ نہیں میسر یا کوئی اور معاملہ ہے یا ضرورت کسی اور چیز کی ہے تو پھر آپ رقم کی طرف جا سکتے ہیں انشاءاللہ، واللہ اعلم۔ اس کے بعد ہم نے غریب اور محتاج اور مسکین تلاش کرنا ہے۔ کاروبار کرنے والے گداگر جو ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ان کو اس طرح نہیں دینا چاہیے۔ ہم عام طور پر غیر محتاط طریقے پر دے دیتے ہیں، سگنلز پر ادھر ادھر، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ باقاعدہ سگنلز کے، چوراہوں کے، چوکوں کے ٹھیکے چلتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ان کو نہیں دینا چاہیے۔ جو اصل حقدار ہے اس تک پہنچانا چاہیے۔ جو سفید پوش ہے، سوال کرنے سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، اس سے ہمارا معاشرہ مضبوط بھی ہوگا اور ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں پتہ بھی چلے گا۔ ایک دوسرے کے ہم ویسے تو ٹو لگاتے ہیں، ماشاءاللہ مسلمانوں میں یہ عادت ہے، لیکن ٹو اچھی لگانی چاہیے کہ اس کے معاملات کیسے ہیں، وہ میرا مسلمان بھائی ہے، وہ پریشانی میں ہے، وہ رات کو کھانا کھا کے سویا ہے یا بھوکا سویا ہے۔ اس طرح کے نیکی اور خیر کے کام میں جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے۔ تو فطرانے کے یہ مختصر سے اختصار کے ساتھ مسائل میں نے آپ احباب کے سامنے رکھے ہیں۔ تو مختصر کس 1 صاع غلہ یا جنس وہ دینا ہے اور عید نماز ادا کرنے سے پہلے دینا ہے۔ گھر کا اگر بڑا ہے، سربراہ ہے، اس کے متحد اس کے گھر میں بیوی بچے ہیں، اس کے اگر والدین بھی ہیں تو وہ سب کی طرف سے مکلف ہے کہ وہ سب کی طرف سے فطرانہ ادا کرے گا، فطرانہ نکالے گا۔ اور بھائی سوال کر رہے تھے کہ بچہ پیدا ہونے والا جو ہے، وہ میں نے الفاظ استعمال کیے تھے کہ مہمان آنے والا ہے۔ تو مہمان سے مراد یہی ہے کہ کوئی پیدائش ہونے والی ہے آپ کے گھر، اللہ کی رحمت نعمت آنے والی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ عید کے دن یا عید کے اگلے دن یا قریب آتا ہے، تو اس کی طرف سے بھی آپ ادا کر دیں، کیونکہ آپ کے گھر میں ماں کے پیٹ میں تو وہ ہے ہی ہے، حرکت کر رہا ہے، زندہ ہے، تو وہ بھی اس کی طرف سے بھی ادا کر دینا چاہیے۔ تو یہ صدقہ ہے انشاءاللہ، درجات کی بلندی کا باعث ہی ہے۔ آپ جس کی طرف سے ادا کریں گے، اگر وہ روزے نہیں بھی رکھتا یا اس پر واجب نہیں ہوئے، روزے نہیں رکھتا یعنی بیمار ہے، بزرگ ہے، اور روزے نہیں رکھتا، فرض نہیں ہوئے یعنی نابالغ ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو اس کا اجر بھی آپ کے پاس ہی ہے، اس کا اجر بھی آپ کے کھاتے میں ہی ہے کہ آپ شریعت کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں خیر والا معاملہ ہوگا اور خیر ہی ہوگی۔ باقی وزن کے اعتبار سے تھوڑا سا اختلاف ضرور ہے۔ آپ اگر 2.5 کلو کا حساب کر لیں، گندم میں 2.5 کلو کا حساب کر لیں تو بہتر ہے۔ باقی اگر کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو وہ بھی دے سکتا ہے، افضل عمل ہے۔ کھجور مہنگی ہے، زبیب کشمش مہنگا ہے، اس حساب سے اگر دینا چاہتا ہے کوئی تو پابندی نہیں ہے کہ لازمی وہ گندم ہی دے، افضلیت کی طرف جا سکتا ہے۔ اگر اللہ نے اس کو استطاعت دے رکھی ہے تو افضل عمل کرے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ اس سے نیچے نہ آئے، جو اصل حکم ہے اس سے نیچے نہ آئے، افضل عمل ضرور کر سکتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین اس کو اس کا بدلہ ضرور عطا کرے گا اور خیر والا ہی معاملہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم جو نیکیاں کرتے ہیں وہ خیر کے ساتھ ہماری قبولیت کو پہنچیں، ہم بھرپور اپنے وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے ہمیں جو صحت اور عافیت دی ہے اور یہ وقت کی نعمت ہمیں دی ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ ایام معدودات، اللہ رب العالمین نے پہلے ہی اس مہینے کے بارے میں کہا کہ یہ چند دن ہیں
ان چند دنوں سے بھی اب 2 راتیں 2 دن ہیں، تو اپنے وقت کو محفوظ کیجئے، دیگر مصروفیات کو چھوڑ دیجئے اور رب العالمین کو راضی کر لیجئے۔ جب رب راضی ہو گیا تو پھر انسان کے سارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔